بڑی خوشی ہو رہی تھی مجھے، میں فیصل واڈا صاحب کی بات سن رہا تھا، پھر آپ نے جو پوری ہسٹری بتائی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں بول رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نہیں پورا کراچی بول رہا ہے، اور یہ 3.5 کروڑ لوگوں کی جو بے زبانی ہے اس کو زبان مل رہی ہے، اور اس پر میرے ناصر بھائی نے تو بات کو مزید پورا کر دیا۔ دیکھیے، فارورڈ بلاک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے بنایا ہے، پی ٹی آئی کے 30 لوگ ٹوٹ گئے ہیں یا 31 ہو گئے ہیں ایسے ویسے، تو فارورڈ بلاک کچھ نہیں کہہ رہا، وہ بیچارہ سامنے ہی نہیں آ پا رہا، وہ بیچارہ کہاں وجود رکھتا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ اندرون سندھ میں ہے، وہ میرپور میں ہے، وہ ٹھٹا میں ہے، وہ لاڑکانے میں ہے، اس بیچارے کو کچھ کہنے کی بے زبانی کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ مخالف کے گول کی طرف کیا ہوا سر؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ناصر بھائی بتا رہے ہیں کہ اصل میں پی ٹی آئی میں یہ ہو گیا، اصل میں پی ٹی آئی میں وہ ہو گیا، اور اصل میں وہ ہو گیا۔ اور دلچسپ یعنی مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ جس فرد کو فارورڈ بلاک کا سربراہ بنایا گیا ہے، جس کا اعلان کیا گیا، اس بیچارے کی 3 ویڈیوز آ گئی ہیں۔ پہلی ویڈیو میں اس نے کہا کہ بھائی میرے اوپر جس طرح کے پریشرز ہیں میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ویڈیو کے ذریعے عوام کو بتا رہا ہوں، آئندہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو تو مجھ سے مجھے آپ کو میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ پھر وہ فرد 2-3 دن کے لیے غائب ہو گیا۔ پھر اس کی ایک ویڈیو آئی، ایسی ویڈیو جو صرف 1 یا 2 چینلز کے اوپر بڑے مشکوک انداز میں چلائی گئی۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت ہو رہی ہے سر۔ اور آپ میں کہنے لگا تھا جمہوریت ہو رہی ہے سر، یہ جمہوریت ایسی ہے ہمارے ملک میں۔ تو بھائی یہ جو ہے یہ اس چیز کو اگر جمہوریت کہیں گے تو پھر اس جنگل کا قانون کیا ہوتا ہے؟ پھر جنگل کی جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ او بھائی یہ قوانین تو جنگل کا یہی جمہوریت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، جتنی جلدی سمجھ لیں، وہ جنگل کا راجا ہوتا ہے، جو جنگل کا راجا فیصلہ کر دے جمہوریت وہی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ نے چیزوں کو اسی طرح آگے بڑھایا تو آج ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نیا بنا ہے اور ابھی بہت کچھ ہے انویسٹ کرنے کے لیے، ابھی بہت کچھ ہے ضائع کرنے کے لیے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، 75 سال میں انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ سر وہ تو اب لمبی بحث ہے نا، وہ تو یہ ڈاکٹر صاحب بالکل لمبی بحث ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کی بحث، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ اصول کچھ ضابطے بنانے پڑیں گے اپنے ملک کو آگے چلانے کے لیے۔ وسیم بدامی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ نے اس طرح ملک چلایا تو پھر لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن بچے گا اور وہ ہے غیر آئینی راستہ۔ نہیں اللہ نہ کرے ہم اس طرف جائیں نا، اس طرف وسیم سے میں بات کروں، اللہ نہ کرے اس کا ناصر صاحب آپ نے جواب دینا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وسیم، the problem is ایک سچویشن ہے سامنے، سب ایوری ون از کرائنگ فاؤل، وہ جو انگریزی میں کہا، سب کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے جو کراچی میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہوتا رہتا ہے، کچھ نیا نہیں ہو رہا، سو کچھ نیا تو نہیں، بہت غلط ہو رہا ہے اور کچھ نیا نہیں ہو رہا، اور ہم بھی اب ہنسنا شروع کر دیتے۔ پہلے شروع میں ہوتا تھا یہ کیا ہو گیا، اس میں ایموشنل انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بھائی کسی نے سبق نہیں سیکھنا کہ سیاستدان تو میرا دماغ خراب ہے یار، ٹھیک ہے میں کریں اور بھگتیں، کیا کریں، مطلب کیا کر سکتے ہو، چونکہ یہ بات ہے ویری انفارچونیٹ، بدقسمتی اس ملک کی کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور اچھا، اور ناٹ ٹو فارگیٹ کہ یہ ہم جس سینیریو کی بات کر رہے ہیں کاشف صاحب، اس میں ہم پری پول ریگنگ جو کہ بھی ایک نارم ہے اس کو تو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کہ وہ جس طریقے سے ہر پارٹی کے خلاف ہر زمانے میں، یہ تو ہم پوسٹ پول جب نمبر آ جاتا ہے، جب سامنے نمبر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ مشرف صاحب 2042 میں پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی میں اکثریت تھی اور باقی ساروں نے مل کے پیپلز پارٹی کو دھکیلا اور پیپلز پارٹی کا بننا چاہیے تھا نا، مطلب تو یہ تو ہم پوسٹ پول میں جب اتنا کچھ کر لیتے ہیں، یا وہی والی بات ہے کہ پنجاب اسمبلی میں 2018 میں نواز شریف صاحب کی پارٹی جیتی تھی، نہیں اس کو سائڈ پہ کر کے یہ ان کو اپوزیشن میں دھکیلا، تو جب پوسٹ پول جب نمبر سامنے ہوتے ہیں، جب خالی 2+2=4 کرنا ہوتا ہے، جب 2+4 نہیں بلکہ 5 ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں آگے پیچھے کیا ہوتا ہوگا یار۔ شاہ جی، اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں یہ آپ کی حکومت بن جائے گی، آپ کا میئر بن جائے گا، وہ اپنا کام کرے گا، مجھے پتا ہے اگلے 4 سال ہم میں سے کسی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا اس چیز کو، کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے اس چیز کی کہ یہ فرق نہیں پڑتا نمبر کس کے پاس ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ ڈنڈا اور پیسہ کس کے پاس ہے۔ کیا یہ انفارچونیٹ نہیں ہے ہماری جمہوریت کے لیے کہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی اس کو سیریس نہیں لیتی؟ کاشف صاحب، وسیم بادامی صاحب بھی یہاں پہ ہیں، میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے سر وہ 11 بجے کریں گے، آپ میں معافی چاہتا ہوں سر، وہ 11 بجے ہوگا، شاہ جی وہ 11 بجے ہوگا، ابھی جواب 5 جو ہیں 5 ہمارے ایم این اے ہیں، بہت سارے ایم پی ہیں، اتنے سالوں سے ہم یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، ہمارے اگر 100 سے زیادہ لوگ جیتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی میرے لیے بہت محترم ہے، ڈاکٹر اسامہ صاحب بھی اور سب لوگ عمائدین، ان کا ایک ایم پی اے ہے سندھ اسمبلی میں کراچی سے،
ان کے 80-85 لوگ جیتے ہیں تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا. ہم پر شاہ جی میں یہ الزام تو کہہ رہا لگائے ہوں کہ جاتے ابھی ہیں تو ہم کہ اس یہ پر بات ہی نہیں کر رہے. انہوں ابھی نے تو ہم rigging کی کہہ رہے ہیں 100% فری اینڈ فیئر ہوا ہے. بالکل شاہ جی وسیم کو سن لیں ذرا, وسیم کچھ پوائنٹ بتا رہے ہیں آپ کو. سر وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے کہ پری پول. میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا, بالکل صاف شفاف بہترین الیکشن ہو گیا. آپ کا 155 آ گیا, ان کا 130 آ گیا. بھائی بننے کے لیے 184 چاہیے تھا, 130 پلس 62 والوں کا اتحاد ہو گیا, یہ بن گیا 193. سمپل میتھس ہے نا, تو ان کا بننا چاہیے تھا, یا پھر آپ کا اتحاد ہو جاتا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی, تو آپ کا بننا چاہیے تھا. یہ تو سمپل ہے نا. بالکل میں کہہ نہیں رہا کہ آپ نے دھیان نہیں کی, بالکل پورے ہوتے وسیم بھائی, کاشف صاحب تو یہ بنا لیتے نا. ہم نے آپ بنانے دیتے نا یار, آپ 30 سے شاہ جی وسیم یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ نہیں آئے وہ یہ نہیں کہ وہ غائب ہوئے نہیں ہیں, غائب کیے گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں آیا نہیں ہوں, لایا گیا ہوں. میں یہ کہہ رہا اصل رولا ہوں یہ آپ تھوڑا سا, اچھا ایک منٹ کاشف صاحب, کرکٹ کھیل رہا ہوں, جب آپ کی بیٹنگ آئے میں بال چوری کر کے لے, میں کہہ رہا ہوں بنا لیتے نا. بال تو دو یار, ان کے گورنر, ان کے چیف منسٹر, ان کے دوسرے لوگ انحرافی کر رہے ہیں, تو یہ یو سی ناظمین جو 30 یا 35 ہیں, انہوں نے اگر ان کی بات نہیں مانی تو یہ 9 مئی والے واقعے کو کیا ہم نے صرف کروایا تھا اپنا میئر جتوانے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے. تھوڑا اس پر بھی تھوڑا ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے بالکل یہ بالکل ایشو نہیں ہے شاہ جی. اگر تو یہ 30 لوگ آج اسمبلی میں آتے, کہتے ہم ہیں تحریک انصاف, جماعت اسلامی سے ہمارا اصولی اختلاف ہے, ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے, یہ آپ کے سامنے کھڑے یہاں بیٹھیں گے, ووٹ نہیں ڈالیں گے, بندے غائب ہیں. وہ ایک ویڈیو نکالتا ہے, کل میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا سر, میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا, اس نے پہلے 3 ویڈیو انہوں نے سائڈ بائی سائڈ لگائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا, پہلے میں کہا سر میرے پہ بڑا پریشر ہے, پھر وہ واپس آیا, انہوں نے کہا جناب میں واپس آ گیا ہوں, اب یہ مسائل ہیں, اور انہوں نے کہا اب وکٹری, اب ووٹ پڑے گا پیپلز پارٹی. سر یہ کم از کم نظر تو ٹھیک آئے نا جو ہو رہا ہو. ہمیں بھی پتا ہے کہ کون سی چیز فیئرلی ہوا کرتی ہے, ہمیں بھی نظر آتی ہے. شاہ جی سر اس میں کیا چیز, اس پہ بحث کر لیں. کاشف صاحب ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. اس میں پہلی ویڈیو ٹھیک ہے پریشر والی, دوسری اس نے کہا کہ ہم نے, تیسری میں اس نے وضاحت کی کہ میں پہلے یہی چاہ رہا تھا کہ میں ووٹ دوں, لیکن جب ہماری اکثریت کا فیصلہ ہوا تو اب ہماری یہ رائے ہے. وہ تیسری ویڈیو بھی تو الیکشن 17 بولا تو چوتھی, ویسے بھی 4 کی اجازت ہے, وہ چوتھی ویڈیو بھی ڈال دیتا ہوں تو تم نظر. شاہ جی اصل رولا یہ ہے, آج کل اس طرح کی بہت ویڈیوز آپ دیکھیں گے. مسئلہ یہ کہ دیکھیں جس نے جو کرنا ہوتا نا, جب حکومتیں سرکاریں پیچھے پہ جائیں تو پھر سر یہ آپشنز نہیں ہوا کرتا لوگوں کے پاس آ کے کہیں میرے پہ بہت زور زبردستی ہو رہی ہے لیکن میں پھر بھی اپنی جگہ کھڑا ہوں.